آئیے میرے عزیزوں بڑھتے ہیں ساتھ میں کلمے کی طرف، جو کہ ملاپ کا اور میرے نزدیک بڑی سچائی کا کلمہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ اس حوالہ کو پڑھیے، لوکا رسول کی انجیل، اس کا 23واں باب، اس کی 44 سے 46ویں آیت کا مطالعہ میں آپ سب کے سامنے کروں گی۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خدا قادر کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت نازل ہو۔ خدا کا شکر۔ میرے عزیزوں، یہ تیسرے پہر کا وقت ہے، تقریباً 3 بج چکے ہیں۔ آپ کے اور میرے محبوب کو سولی پر لٹکے ہوئے 6 گھنٹے بیت گئے ہیں۔ خون دھار دھار بن کر اس کے بدن سے نکل گیا ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ منصوبہ پورا ہو گیا ہے جو میرے خدا نے اپنے بیٹے سے کروایا۔ اگر آپ چھٹے کلمے کا مطالعہ کریں میرے عزیزوں، غور سے مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چھٹے کلمے میں لکھا ہوا ہے کہ تمام ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ جان دے دی کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ جب ایک انسان سے ایک جاندار کے جسم سے خون نکل جاتا ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے میرے عزیزوں۔ اسی تعلق سے جو ہے اس کلمے کو جو ہے مرقوم کیا گیا ہے۔ بعض مفکرین اس کو بحث میں لاتے ہیں کہ شاید چھٹا کلمہ آخری ہے اور 7واں کلمہ چھٹے کلمے کی جگہ پر ہے، لیکن میرے عزیزوں ان کی ترتیب بالکل ٹھیک کی گئی ہے اور یہ بالکل ٹھیک طریقے سے لکھے گئے ہیں۔ چھٹا کلمہ تمام ہوا، اور اس وقت یسوع مسیح کے بدن سے تمام خون جو تھا وہ بہہ چکا تھا، صرف سانس باقی تھے، جو کہ موت جو تھی وہ ہر چیز پر قابض تھی، لیکن یسوع کو جو ہے اپنے قبضہ میں نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی وجہ سے یسوع مسیح جو تھے صلیب پر ہونے کے باوجود بھی بڑی آواز سے پکارے، ان میں ابھی بھی قوت باقی تھی، ابھی بھی ان میں دم تھا، ابھی بھی وہ قوت رکھتے تھے کہ وہ پکار کر اپنے باپ سے کہتے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ غور کریں، پورے ملک میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، سورج کی روشنی ماند پڑ گئی تھی، ہر جگہ تاریکی اور موت کا سایہ چھایا ہوا تھا، سوائے یسوع کے، جو 6 گھنٹے سے سولی پر لٹکے رہنے کے باوجود بھی موت اس کو اپنے قبضہ میں نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی سبب سے یسوع نے خود پکار کر باپ سے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ موت اس کو قبضہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ بڑی آواز سے پکار کر کہا، آواز میں قوت تھی میرے عزیزوں۔ 6 گھنٹے بعد اگر آپ غور کریں، اگر کوئی شخص بیمار ہو میرے عزیزوں، اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری آواز نہیں نکلتی، لیکن پھر بھی جو کامل شخص تھا اور کامل خدا تھا، اس کے اندر اتنی قوت تھی، 6 گھنٹے اتنی اذیت برداشت کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر سے بڑی آواز نکلی۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر آپ زبور کا مطالعہ کریں تو زبور کے مطالعہ میں اگر آپ لوگ 31 زبور اس کی 5ویں آیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہی جو کلمہ یہاں پر بولا گیا ہے، یہی جو الفاظ ہیں وہ زبور میں بھی استعمال کیے گئے ہیں کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ میرے عزیزوں، مفکرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے سونے کی دعا ہے۔ اس کے لیے فون میگلی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ فل والیوم، بڑی آواز سے چلانا۔ یہودی لوگ جو ہے آرام میں جانے سے پہلے، یعنی سونے سے پہلے جو ہے اس دعا کو کرتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزوں ہم نہیں جانتے کہ جب ہم سو کے اٹھیں گے، کیا ہم سو کے اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں اٹھ سکیں گے۔ سو یہودی لوگ جو ہے اس دعا کو ڈیلی سونے سے پہلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو، اپنے بچوں کو، اپنے کام کاج کو، اپنے کاروبار کو خدا کے ہاتھوں میں، خدا کے سپرد کرتے ہیں، یہ جانتے مانتے ہوئے کہ جو چیز خدا کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ یسوع نے بھی یہودی شریعت کو پورا کیا اور اپنے آخری آرام میں جانے سے پہلے اس لفظ کو، ان الفاظ کو اپنی زبان مبارک سے صادر فرمایا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جب یہ الفاظ کہے گئے تب بہت سی مفوق الفطرت چیزیں جو ہیں وہ رونما ہوئیں، جیسے کہ زمین لرز گئی، زمین کھل گئی، پردہ جو ہے باپ نے اوپر سے لے کر نیچے تک پھاڑ دیا، چٹانیں تڑک گئی، کپڑے کھل گئیں، اور بہت سے مقدس جسم جو ہے وہ اٹھے اور بہت سے لوگوں کو نظر آئے۔ بہت سی مفوق فطرت چیزیں جو ہیں میرے عزیزوں ہوئی ہیں، جیسے کہ ہیکل کا پردہ۔ میرے عزیزوں، تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ہیکل کا پردہ جو تھا وہ 4 انچ موٹا تھا، یعنی کہ اس کو پھاڑنے کے لیے کسی بڑی قوت کا ہونا ضرور تھا میرے عزیزوں، اور وہ بڑی قوت آپ کا اور میرا ازلی بڑا تھا، جس نے اپنی جان خداوند کو جو ہے ایک ثبوت کے طور پر، ایک گواہی کے طور پر پیش کر کے آپ کو اور مجھے رہا کیا، اور درمیانی جو پردہ تھا
باپ نے اس کو پھاڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ اب وہ ملاپ جو ہے وہ واپس سے جڑ گیا ہے، وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا وہ واپس سے بن گیا ہے میرے عزیزوں۔ ایک جو ہے نا ایک اسکالر ہے جن کا نام ولیم بیٹلے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پردہ جو تھا وہ ایک پتھر کی دیوار تھا جس کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا تھا، جس کو کوئی عبور نہیں کر سکتا تھا، لیکن بیٹے نے جب اپنی روح خدا کے سپرد کی، اپنا دم دیا، تو تصدیق ہوئی اس کفارہ کی جو اس نے جہان کے لیے، گناہوں کے لیے، آپ کے اور میرے لیے اور کل عالم کے لیے دے دیا۔ خدا باپ نے خود اوپر سے نیچے تک اس پردہ کو پھاڑ دیا، قبریں کھل گئی اور اتنی مفوق الفطرت چیزیں ہوئی میرے عزیزوں۔ ان سب چیزوں پر یہ جو اندھیرا چھایا ہوا تھا، جو ہر چیز پر موت کا سایہ تھا سوائے یسوع کے میرے عزیزوں، موت ہر چیز پر قبضہ کر چکی تھی سوائے یسوع کے، لیکن جیسے ہی یسوع نے اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں دی میرے عزیزوں، تو موت نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا اور تمام چیزیں آزاد ہو گئیں۔ آج ہمارے لیے یہ جو کلمہ ہے وہ دعوت فکر کا کلمہ ہے میرے عزیزوں، کہ آج ہم لوگ اپنی روح کن ہاتھوں میں سونپتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، یا پھر ہم لوگ اپنی روح ان ہاتھوں میں سونپتے ہیں جو ہاتھ سونپنے کے قابل نہیں ہیں؟ میرے عزیزوں، آج ہمیں بھی چاہیے کہ جب آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کبھی بھی رات میں آپ لوگ دعا کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و کارب کو، ہر ایک چیز کو خداوند کے سپرد کیا کریں، کیونکہ جو چیز اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور میرے عزیزوں، کلام حق میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں جیتے ہیں وہ مسیح میں مرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس بات کا ایمان رکھیں کہ اگر آپ اپنی آپ کی سپردگی جو ہے وہ مسیح میں رہتے ہوئے خدا باپ کو دیتے ہیں تو آپ واقعی ہی مسیح میں ہمیشہ کے لیے جیتے رہیں گے۔ ایک آخری مثال دینا چاہوں گی استفنس کی، جو کہ مسیحی ایمان میں پہلا شہید ہے میرے عزیزوں۔ جب اس کو جو ہے سنسار کیا جا رہا تھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں ابن آدم کو جو ہے وہ داہنے ہاتھ میں ابن آدم کو جو ہے آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو کھڑا دیکھتا ہوں، اور اس کہتا ہے کہ میری روح کو خدایا میری روح کو قبول کر۔ سو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو جتنا بھی ہو سکے اپنی روح کو جو ہے ہم خداوند کے ہاتھوں میں دیں، تاکہ ہمارے بھی جو رکے تھمے کام ہیں، ہماری بھی جو مشکلات ہیں، ہماری بھی جو پریشانیاں ہیں، وہ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے باپ کے ذریعہ سے ختم ہوتی جائیں۔ خدا قادر آپ سبوں کو بہت برکت دے۔ آمین۔